بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے والے آج شاید سوچتے ہوں کہ ہم نے کتنا بڑا بلنڈر کر دیا تھا۔ اب عمران خان کے گرد پچھلے 3 سال سے سیاست گھوم رہی ہے۔ ہر بات بے شک مخالفت میں ہو یا موافقت میں ہو، بات عمران خان کی ہے، اور اب بنی گالہ کے مکین کی واپسی کے حوالے سے باقاعدہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ کاؤنٹ ڈاؤن کس طریقے سے شروع ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف مذاکراتی کمیٹی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہی ہے، اور عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ آج آپ دیکھیے عدالتوں کے اندر چھٹیاں ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر ججز نے چھٹی والے دن کے اندر جو ہے وہ عدالت لگا لی ہے۔ کہاں پہ جو ہے وہ پیشی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ رچرڈ گرنیل وہ عمران خان کے رہائی کے حوالے سے اس وقت بڑے ٹویٹس کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار نہیں سنبھالا اور پسینے بھی ہر طرف جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو کیوں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اب نون لیگ کو سیاسی شہید بنانے کی جو کوشش ہے اس کے اندر شروع ہو چکی ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ بھی آج اس ویڈیو کے اندر ہم انالیسس کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اچھا، اس وقت جو نون لیگ ہے وہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے جس طرح کے ٹویٹس کیے، اور وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ آپریشن گولڈ سمتھ ہے، یہ جو ہے وہ یہاں پہ عمران خان کو اسرائیلی جو لابی ہے وہ پاکستان کے اندر دوبارہ لانا چاہتی ہے، اور حالانکہ اس بات کے اندر جو ہے نا وزن کوئی نہیں ہے۔ اب یہ وزیر دفاع ہے ملک کا، اور آج ایک بڑا عام سوال کیا ویسے صحافی شہد اسلم صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے بھئی یہ وزیر دفاع ہے، ویسے تو یہ جگت بازی کی کوئی وزارت ہوتی تو اس کے اندر اس کو وزیر رکھا جا سکتا تھا۔ اب یہ چیخ و پکار کیوں کر رہے ہیں چند لوگ خواجہ آصف اور اس طرح سے، کہ ان کو پتہ ہے یہ فارم 47 کے تحت جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کی چیخیں پھر زیادہ نکلتی ہیں کہ ہم نے منہ پہ کالک بھی ملی اور اگر ٹینیور بھی پورا نہیں کرنا تو ہم کدھر کو جائیں گے۔ اب خواجہ آصف جو ہے وہ آپریشن گولڈ سمیت یہودی لابی اور یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے اور اس کے اندر جو تحریک انصاف ہے وہ حمایت کر رہی ہے، یہ بیرونی مداخلت ہے۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرح کا نون لیگ اس کے اندر ایک اگلا جو بیانیہ ہے اب وہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اقتدار کے اندر تو انہوں نے نہیں رہنا، انہیں جانا ہے۔ وہ 2 مہینے بعد جائیں، وہ 2 ہفتوں بعد جائیں یا 6 مہینے بعد جائیں، اس سے زیادہ وقت اب ان کے پاس شاید نہیں ہے۔ انہوں نے اقتدار سے تو بے دخل ہونا ہے۔ اب وہ اس طرح کا ایک تاثر قائم کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جیسے پہلے آپ کو علم ہے یہودی لابی کا کارڈ پرانا مولانا فضل الرحمان بھی کھیلتے رہے اور نون لیگ بھی کھیلتی رہی ہے، تو دوبارہ اس طرف اب آنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حالانکہ آفیشلی ابھی تک حکومت پاکستان نے کوئی، حکومت کے کسی وزیر نے جو ہے وہ امریکہ کو جواب نہیں دیا۔ اس پر بھی رچرڈ جو گرنیل ہے انہوں نے بڑا بھرپور اس کو جواب دیا ہے کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر سمتھ خاندان سے بھی اس کا جواب آیا کہ بھئی میں تو ایک دفعہ پاکستان گیا ہوں، وہ جو جمائمہ کے بھائی ہیں غالباً، تو ایک دفعہ آپ کے ملک میں گیا ہوں اور کبھی میرا تو اسرائیل کے ساتھ کوئی دور کا تعلق ہی نہیں ہے، اور آپ ایمیں ہمیں نتھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا انہوں نے کی ہے۔ اب اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں نا وہ بے شمار ہیں۔ اب پاکستان سفارتی سطح پر بھی تنہائی کا شکار ہے اس وقت، اور پھر مشرقی لحاظ سے تو آپ سمجھیں کہ بھارت کے ساتھ اس وقت پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن مغربی بارڈر پر اس وقت افغانستان کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے خدا نخواستہ جو ہے وہ جنگی جھڑپیں کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہیں۔ اب اس حکومت نے آپ دیکھیے کہ جتنے بلنڈر کیے ہیں، شہباز حکومت نے ملک افغانستان کے ساتھ بائیڈن انتظامیہ کے امام پر تعلقات خراب کیے جو عمران دور میں درست سمت جا رہے تھے۔ اب یہ ایک چارج شیٹ ہے، ہمارے صحافی دوست ہیں رضی طاہر صاحب، انہوں نے زبردست اس کو ترتیب دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو جو ہے انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے ہیں۔ شہباز حکومت کے گزشتہ 2 سال میں سی پیک اور متعلقہ منصوبے مسلسل سست روی اور جمود کا شکار ہیں اور کچھ بند پڑے ہیں، تاہم میڈیا اس پر بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے، یہ الزام لگاتے تھے عمران خان پر۔ شہباز حکومت نے عالمی معاہدات کی پاسداری نہ کر کے پاکستان کا یورپ میں GSP+ سٹیٹس خطرے میں ڈال دی ہے۔
یہ بھی درست ہے۔ شہباز حکومت نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بائیڈن زرداری شریف کے ذاتی تعلقات میں بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ موجودہ رجیم کے ساتھ امریکی تعلقات کو بائیڈن کے ذاتی تعلقات کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس بات میں بھی وزن ہے۔ شہباز سرکار نے عام عرب ملک کو ٹرمپ کے ساتھ ثالثی کے لیے پیغام بھیجا، جہاں سے جواب ہی ملا۔ یہ اب پتہ نہیں خبر کتنی درست ہے، یہ تکا ہوگا شاید، اور ہو بھی سکتا ہے۔ شہباز سرکار نے مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈال کر کشمیری عوام سے خیانت کی۔ 3 سال میں کشمیر کے مسئلے کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا، جو عمران خان کے دور میں ایک برننگ ایشو تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہے اصل کشمیر کا سودا، اس کو بولتے ہیں کہ آپ اس پہ بولنا ہی چھوڑ دیں۔ شہباز حکومت جو بائیڈن کی عام اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان پر مسلسل پابندیاں عائد کرنے میں بھی آگے آ گیا ہے۔ یہ کیسی سفارتکاری ہے جس میں پاکستان پر ہی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں؟ شہباز حکومت نے پہلے انٹرنشپ پر بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا، جنہیں کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، اور وہ درجنوں دوروں اور ورلڈ ٹرپ سے کچھ حاصل نہ کر پائے، اور اب اسحاق ڈار کو اس پوزیشن میں بٹھایا جنہیں سفارتکاری کی الگ بے معلوم نہیں۔ یہ بات بھی درست ہے۔ وزارت خارجہ بے اثر اور مردہ وجود کی طرح ہو کر رہ گئی، جس نے پاکستان کو غیر متعلقہ کر دیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا وہ بڑی وزنی جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے۔ اب اس حکومت کی نہ تو عوام کے اندر کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ انٹرنیشنل سطح پر کریڈیبلٹی ہے۔ اب یہ صرف بیانیے کی حد تک تحریک انصاف کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی دیکھیں، 2 چیزیں نتھی کی جا رہی ہیں، ایک بین الاقوامی کچھ پابندیاں، میزائل جو پروگرام ہے اس کو لے کر، اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، ان کو نتھی کر کے یہ ایک پورا اگلا جو سیاسی شہادت ہے وہ یہ لپیٹنا، ہیومن رائٹس وائولیشنز، عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، یہ ساری چیزیں نا پیچھے رکھ کے، یا 26 نومبر یا 9 مئی، یہ ساری چیزوں کے اندر کیا کچھ ہوا ہے، اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھئی انٹرنلی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن جو ہے وہ دیکھیں یہودی اور پوری دنیا کے جو ہے وہ عمران خان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ اقتدار میں اب ہٹایا ہے امریکی سازش کے تحت۔ جو پہلے عمران خان نے وہ سائفر والا بیانیہ بنایا تھا، وہ بیانیہ اب اقتدار سے بے دخلی کے بعد نون لیگ بنانا چاہتی ہے۔ یہ سب سے جو عام بات ہے، اس پر تحریک انصاف کو جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور بتانا چاہیے کہ کیوں اس کا کوئی لنک نہیں بنتا۔ اچھا، دوسری طرف چھٹی والا دن ہے۔ آپ دیکھیے کہ ججز ویسے تو چھٹیاں کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے کیسز جو ہے نا اس پہ کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ آج باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے اندر سماعتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو بشرا بی بی آج مقامی عدالت جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پیش ہوئی ہیں۔ 26 نومبر مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانتیں جو ہے وہ منظور ہوئی ہیں۔ عدالت نے 50,000 ہزار کے مچلکوں کے عوض یہ 13 جنوری تک بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کو منظور کیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ بڑا عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو کیس ہے توشہ خانہ 2، اس کی اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہو رہی ہے، اور جج ہیں شاہ رخ ارجمند صاحب، اور وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں، حالانکہ عدالتوں کے اندر چھٹیاں ہیں۔ اور کیوں؟ بھئی جلدی اگلا بھی پیکج تیار رکھنا ہے نا۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر تو سزا سنانی ہے، تو اس کے بعد وہاں سے تو ہائی کورٹ سے وہ اڑ جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا بھی تو ہم نے پروگرام کرنا ہے۔ تو یہ بظاہر جو ججز ہیں وہ پہلے، اس سے پہلے بھی جو ججز ہیں عمران خان کے کیسز کے اندر انہوں نے چھٹیوں کی قربانی دی تھی، اور آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ قربانی دی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان جو ہے ان کے جو کیسز ہیں ان کے اندر آج اڈیالہ کے اندر بشرا بی بی بھی پہنچ گئی ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت ہے اب وہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب عمران خان کی جو واپسی ہے نا وہ یقینی ہے، یہ نون لیگ کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن لازمی بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے ایسا تاثر تو نہیں دینا جس سے لگے کہ وہ گھبرا گئے ہیں، پسینے چھوٹ گئے ہیں، اور اب وہ فوری طور پر عمران خان کو 2 ہفتوں میں رہا تو نہیں کریں گے، 5-6 مہینے اس کے اندر بھی لگ سکتے ہیں۔ اور اڈیالہ جیل کے مکین کی واپسی کی اب تیاریاں بالکل شروع ہیں، اس کے اندر اب دوسری رائے نہیں ہے۔ اب خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی عام ہے۔ وہ کہتے ہیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے امریکی حکمران خطے میں اپنے مفادات کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھائیں گے۔ ان کا مطالبہ بظاہر کچھ ہوگا، جبکہ ہدف کچھ اور ہوگا۔ پاکستان کے اندرونی سیاسی اختلافات اور تضادات کو موضوع بنایا جائے گا۔ ٹارگٹ
چائنیز بلاک چھوڑ کر امریکی اطاعت گزاری ہوگا، قوم کو متحد کرنے کے لیے اناؤں سے اوپر اٹھا جائے، وسعت قلبی اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور بھائی آپ کوئی پہلے بھی چائنی بلاک میں نہیں ہے، چائنا ٹریڈ کرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، آپ پہلے بھی امریکی بلاک کا شروع سے حصہ ہیں، یہ چورن جو ہے نا یہ بھی بکنے والا نہیں ہے۔ تو اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ بات بڑی عام ہے جس کے اندر ایک تو افغانستان کے ساتھ معاملات بگڑ رہے ہیں، پھر ٹی ٹی پی کے خلاف جو آپریشن ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عوام کی جو بڑا طبقہ ہے بہت سارا وہ اس طرح حمایت نہیں کر رہا، اور پھر مارخور جو ہے اس کو غصہ چڑھتا ہے عوام پہ کہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے کہ عوام آج اس طرح کیوں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فارم 47 کے تحت کھاؤ قبائل کو پاکستان پر زبردستی مسلط کیا ہے، اور اس کا حساب کتاب یہ بہت بڑا سانحہ ہے، سانحہ 9 فروری، یہ اس کو بھی ضرور یاد رکھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف جو آپ دیکھیے سول نافرمانی کی تحریک ہے، سجاد برقی نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجنا کم کر دیں، اور اس پہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز سول نافرمانی تحریک کا جو ترسیلات زر کے معاملے پہ ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے اندر، اس کی باقاعدہ کمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے، رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، اور اس پر کام اب اس کو بھی کچھ لوگ ملک دشمنی بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ امریکہ کی مدد ہے، یہ دیکھیں جی ملک کا نقصان کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصولی طور پر یہ باتیں درست ہیں، لیکن جب آپ کسی جماعت کے پاس کوئی یعنی آپ دیکھیں نا، آپ اس کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال لیں، اس کو حکومت نہ بنانے دیں، 17 جماعتیں جیتنے والی کو آپ جو ہے وہ حکومت بنا دیں، پھر منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والے ان کو آپ وزیر اعظم اور صدر بنا دیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اس پہ اگر کوئی احتجاج کرے تو اس کو احتجاج بھی نہ کرنے دیں، اور آنسو گیس کے شیل فائر کریں، گولیاں جس طرح چلنے کا ذکر ہوا ہے اور ساری چیزیں آئی ہیں، تو پھر ان کے پاس راستہ کیا ہے بھائی؟ یعنی ڈائیلاگ بھی آپ غیر سنجیدگی سے کریں، اور جو ٹاؤٹ ہیں ان کے ذریعے روز دھمکیاں بھی دلوائیں، تو جب آپ پرامن نہتے عوام ان کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کریں، گھروں پہ حملے کریں، کاروبار بند کریں، عورتوں بچوں کو ہراساں کریں، اور صرف سیاسی کسی جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر اس کو نشان عبرت بنائیں، صحافی اور عام جو کمیونٹی ہے ان کو بولنے کی آزادی نہ دیں، اور اس کے بعد اگر کوئی پرامن احتجاج اپنے مینڈیٹ کے حصول کے لیے کرے تو اس پر بھی آپ جو ہے وہ چڑھ دوڑیں، تو ان کے پاس کوئی راستے جب آپ نہیں چھوڑتے اور ہر کام ڈنڈے کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس جو ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسی طرح نکلتے ہیں، اور پھر سیاسی بوگس کیسز کی بھرمار ہے، سب کو پتہ ہے، جیسے ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ملتوی ہوا تو سارے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بارگیننگ ٹول کے طور پر شاید اس کو استعمال کرنا ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو یہ اپنی جو ہے نا وہ ایک انڈے کے لیے پوری مرغی یعنی پورے ملک کا نقصان جو ہے وہ اس وقت حکومت کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور معاملات پر تیل ڈالنے کی بجائے اب پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے ایٹمی میزائل پروگرام یا دیگر پروگرامز پر پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکتا ہے اور نہ پہنچنے دیا جائے گا، لیکن یہ جو سیاسی معاملات ہیں، ہیومن رائٹس ایشوز ہیں، ان کو اس کے ساتھ نتھی کرنا یہ غیر مناسب ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔